السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہم نے عبادت کی تعریف، عبادت کی ضرورت و اہمیت، عبادت کس کے لیے ہو اور عبادت کی کیا شرطیں ہیں، ان چیزوں کا بیان کیا گیا تھا اور ہم نے سنا تھا۔ آج کا درس بہت ہی اہم ہے، جس میں عبادت کی بعض قسموں کا بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھا جائے کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عبادت ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے، چاہے وہ عمل قولی ہو، چاہے وہ نیک عمل قولی ہو یا فعلی، ظاہر ہو یا باطن، وہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس کا بیان قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت کی قسموں میں سے ایک اہم قسم دعا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ۔ دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ، یہ دونوں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو اور مخلص ہو کر اسی کے لیے دین قائم کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو پکارے، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا بھی نہیں ہے۔ جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے تو جن کو وہ پکارا کرتے تھے، جن سے وہ دعائیں مانگتے تھے غیر اللہ سے، وہ اپنی ان دعاؤں اور ان پکاروں سے کہ ہمیں وہ پکارتے تھے، ان کی اس عبادت سے وہ انکاری ہو جائیں گے۔ وہ نہ دنیا کے اندر سنا تو کیسے اقرار کرے گا کہ ہمیں یہ لوگ پکارتے تھے یا ہم سے دعا مانگتے تھے؟ وہ بالکل منکر ہو جائیں گے۔ یاد رکھا جائے کہ غیر اللہ سے کسی چیز کے بارے میں مانگنا جس کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہو، تو وہ پکارنے والا، مانگنے والا مشرک اور کافر ہے۔ چاہے جس سے پکارا گیا ہے، جس سے مانگا گیا ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ۔ اور
جو آدمی زندہ سے اس چیز کے بارے میں مطالبہ کرے جس کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ضروریات زندگی میں سے ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ اے فلاں مجھے کھانا دو، اے فلاں مجھے پانی دو، اسی طرح سے۔ اور جو آدمی مردے یا غائب کو پکارے تو مشرک ہو جائے گا۔ اب مردے کو آدمی کہے کہ اے فلاں مجھے کھانا کھلاؤ، اے فلاں مجھے پانی پلاؤ، یا جو آدمی غائب ہیں، جو حاضر نہیں ہے، اور اس سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ مجھے کھانا دو پانی دو، تو پھر یہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ مردے اور غائب یہ دونوں اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ آدمی کو، مانگنے والے کو کھانا اور پانی دے۔ سامعین کرام، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور کامیابیوں کی مانگ کرے، اور دعائے عبادت اس میں داخل ہے۔ اور دعائے عبادت ہر وہ نیکیاں چاہے ظاہر ہو یا باطن اس میں داخل ہیں دعائے مسئلہ کے اندر، کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو لسان حال اور اس کی باتوں سے، اس کے حرکتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے مطالبات اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، تو یہی تو عبادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر دعا اور غیر اللہ سے دعا نہ کرنے کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یا دعا کرنے والے کی جو تعریف کی گئی ہے، تو دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم اور بہت ہی اہم قسم ہے محبت، خوف اور رجا۔ ان کے بارے میں باتیں گزر چکی ہیں، اور ہم نے پہلے سبق میں سنا کہ محبت اور خوف اور رجا کس طرح سے عبادت ہے۔ انہی عبادت کی قسموں میں سے توکل ہے، اور توکل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کامل بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اور انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آدمی خیر ہی کی امید رکھے۔ نفع اور نقصان جتنے بھی امور ہیں، معاملہ ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے اور سپرد کر دینا کامل طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ رکھو اگر تم مومنوں میں سے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ
اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آج ان بعض اقسام جو دعا کے ہیں ان کو ذہن نشین کریں کہ دعا کی قسموں میں سے، یہ عبادت کی قسموں میں سے دعا ہے، اور دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت، یہ دونوں عبادت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے محبت، خوف اور رجا ہے، اسی طرح عبادت کے قسموں میں سے توکل ہے۔ ان تمام عبادتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے دلائل اور نصوص آئے ہیں، جنہیں ہم نے حتی الامکان پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے اور قائم ان عبادت پر قائم اور عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔